السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، شیخ کیسے ہے؟ طبیعت وغیرہ کیا حال چال ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، میں بہت اچھا ہوں۔ شیخ کچھ سوال تھے آپ سے، جی کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ بالکل، الحمد للہ۔ شیخ سوال ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ دیکھیے، میرے جو ایڈریس ہے ولیج، میرے نام شفیق الاسلام، ولیج پوسٹ کمر گنج، تھانہ پکوریا، ڈسٹرکٹ مالدہ، صوبے بنگال سے میں آیا ہوں۔ شیخ اس کا سوال ہے کہ آپ کی آنکھ کی بینائی کیسے چل گئی؟ آنکھ کی بینائی جب مجھے تو اتنا پتہ نہیں، لیکن مجھے میرے ابا اماں جہاں تک بتاتے ہیں، میرے عمر جب 2 سے 2.5 سال کے بیچ تھا، اس وقت میرے پاس کچھ اللہ نے ایسی بیماری دی تھی، اس بیماری کی وجہ سے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو آپ کی آنکھ کی بینائی جانے کے بعد آپ کیسا حفظ کیے قرآن کریم کو؟ آنکھ کی بینائی جانے کے بعد الحمدللہ اللہ نے میرے جو کام جیسے لینا چاہا مجھ سے ویسا ہی لیا، لیکن میں کیسے حفظ کیا وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے ابو نے مجھے بچپن میں میرے گاؤں کے قریب ایک مدرسہ آتا ہے، اس مدرسے میں لے جا کے ایڈمیشن کرائے۔ تو جب میں مدرسہ گیا، میرے استاد میرے ساتھ کیسی حفظ کراتے تھے مجھ کو، یہ میں بتا رہا ہوں کہ استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ اور میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح استاد کرسی پر بیٹھے رہتے تھے، میں نیچے کسی چٹائی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس دوران مجھے بتاتے تھے کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، میں اسی کو رٹتا رہا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تقریباً اس وقت تک اسی کو رٹتا رہا کہ جب تک میرے اندر یہ الفاظ یا یہ آیت کریمہ اچھی سے نہ آ جائے۔ جب یہ آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین اچھی سے آ گیا، اس کے بعد پھر استاد سننا شروع کیے، الحمدللہ رب العالمین سننے کے بعد پھر مجھ کو دوبارہ بتائیں الرحمن الرحیم، پھر میں رٹنا شروع کیا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اس وقت تک رٹتا رہا جب میرے اندر وہ پوری بات میرے ذہن میں نہ بیٹھے، تب تک میں رٹتا رہا الرحمن الرحیم۔ اسی طرح میں تقریباً 5 سال میں ادھر حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد میں دوبارہ شہر لکھنؤ گیا۔ شہر لکھنؤ میں جا کے پھر جب دوبارہ مجھے استاد دہرانے کی کوشش کیا تو میں بھی ان کے ساتھ دیا اور میں دہرانا شروع کیا۔ تو اس دوران ایسی دہراتے تھے، میرے پاس الحمدللہ جو عبد الرحمن السدائس ہے، اس وقت سعودی کے جو امام میں سے ایک امام ہے، ان کی 30 پارے قرآن کی کیسٹیں میرے پاس تھی، اور اس کی ذریعے میں وہاں حفظ کیا، وہاں قرات کی کورس کیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ کتنے سال سے آپ تراویح سنا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ تقریباً میں 2013 سے میں تراویح سناتے آ رہا ہوں۔ 2013 میں پہلی بار جو کھمم ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، پانڈورانگا پورم کہہ کے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں تراویح پہلی بار سنانے آیا تھا 2013 میں۔ 2013-14 میں وہاں سنایا، اس کے بعد 2015 سے میں آپ کی اس شہر کوتاگوڑم میں ڈسٹرکٹ بھدرادری کا اندر 2015, 16, 17, 2019 تک سنایا۔ اس کے بعد 20-21 میں کرونا کی وجہ سے رکا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ کو پھر اس سال جو کوتاگوڑم کی ذمہ دار ہے اور کوتاگوڑم کے عوام ہے، ان لوگوں نے پھر
मुझे मौका दिया और अल्लाह की ये मंजूरी थी, मैं यहाँ तरावी फिर इस साल 2022 में मुकम्मल पूरी तौर पे कुरान की तरावी सुनाई। जज़ाकल्लाह खैर शेख, माशाल्लाह। शेख, तो अब आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे हालत हाजरा में? देखिए, नौजवानों के लिए पैगाम जहाँ तक है, सिर्फ नौजवानों की बात जहाँ तक है, नौजवानों की नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे नाबीना है, हमारे जैसे बहुत सारे हाथ की लूले हैं, हमारे जैसे बहुत सारे पाँव की लंगड़े हैं, उन लोगों की भी पैगाम ये बताना चाहूँगा कि आज दुनिया के अंदर हम आँख की ना रहते हुए हमको पीछे हटना नहीं चाहिए। हिम्मत से आगे बढ़ के इसी कदर आगे बढ़ना चाहिए कि मैं, अल्लाह ताला ने मेरे आँख छीन लिया तो क्या है, मेरे हाथ छीन लिया तो क्या है, मेरे पैर छीन लिया तो क्या है, मेरे पास दूसरी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही सलाहियत दिया है। तो इस कदर आगे बढ़ना चाहिए कि मैं जो करता हूँ या करना चाहता हूँ कि मैं वो करके छोड़ूंगा। वो क्या कि मुझे एक चीज़ तो ये है, सबसे पहले हमको जानना चाहिए हम दुनिया के अंदर आने के बाद हमको क्या क्या हमारे लिए फ़र्ज है। हम जब दुनिया के अंदर, माँ की पेट से दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर आने के बाद मेरे होश संभाला हुआ हूँ, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए अहम फरीज़ा है और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ दिया था सबसे पहले, क्या है? वो है इल्म, वो है पढ़ाई। वो हमको पहले इल्म सीखना चाहिए और हमारे लिए इल्म सीखना ये भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। और हम जब तक हमारे अंदर इल्म नहीं है, हम उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहे किसी भी माहौल में जाके, किसी भी फील्ड में जाके कामयाब होना चाहेंगे तो कामयाब बन नहीं सकते। लेकिन कामयाब बनने के लिए हमको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूर है। हमारे लिए पढ़ना अहम फरीज़ा में से एक फरीज़ा है। जब हम पढ़ लिख लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए हम कैसे भी, किस फील्ड में जाके किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, चाहे इमामत हो, चाहे मुअज्जिनी हो, चाहे मदरसे की पढ़ाना लिखाने की जो बच्चों का वो टीचर्स की काम हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन नौजवानों से खुसूसन मैं यही खिताब करूँगा, जो अंधे हैं उससे मैं यही खिताब करूँगा, जो लंगड़े हैं उससे मैं यही खिताब करूँगा कि आप लोग भी पीछे मत हटो, आप लोग बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जो हमारे लिए अहम फरीज़ा है, वो फरीज़ा को सबसे पहले समझने की कोशिश करो, वो फरीज़ा को सबसे पहले कबूल करने की कोशिश करो, वो फरीज़ा को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करो। हम आज हमारे अंदर अगर इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर क़ुव्वत सलाहियत समझने की नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क़ुव्वत सलाहियत बोले तो हमको पढ़ाई है, पढ़ाई करना चाहिए। तो नौजवानों, आज आप लोग यूं ही बेकार ना घूमते हुए, अंधों भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, लंगड़े भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, आप यूं ही, आपकी काम नहीं है, आपकी काम तो वह है, हम अगर अच्छी से पढ़ेंगे, अच्छी से लिख लेंगे, हमारी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी इज्जत बख्शेंगे और मरने के बाद भी इस कदर इज्जत बख्शेंगे कि अल्लाह ताला वो क़यामत के दिन कब्र में जाने के बाद हमको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं यही खिताब करूंगा आखिर में कि नौजवानों, कोशिश करो, पढ़ो। अंधों, आप ये आँख ना रहने हैं कि मेरा आँख नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो भीख मांगना है। अब मैं लोले भाइयों से कहूँगा कि आँख नहीं, हाथ नहीं तो क्या करोगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते कि मैं भीख मांगूंगा। लंगड़े भाइयों से मैं कहूँगा कि मेरे पैर नहीं तो क्या करूँ, मैं भीख मांगूंगा। ये सोच तुम ज़रा सा भी दिल में ना रखो। तुम जाओ, आज हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस हैं, उस मदारिस में जाओ, कोशिश करो। कोशिश करने पर आता है। कोशिश करके पढ़ लिख लोगे तो तुम्हें दार दार भटकना
سے دار دار بھٹکنے سے بچ جاؤ گے, کسی دروازے میں جا کے کھٹکھٹانا بھیک مانگنے کے لیے بچ جاؤ گے. لیکن جو بینائی والے دوست ہیں, بینائی والے نوجوان ہیں, ان سے میں کہوں گا اگر تم پڑھ لکھ لو گے, کہیں بھی جا کے امامت خطابت کرو گے, کہیں بھی جا کے وہ کیا مدرسے میں بچوں کو تعلیم و تربیت کی کام کرو گے, لیکن آج اگر دنیا کا اندر تم نہیں پڑھا تو تمہارے حالات یہی ہوگا کہ تم دار دار جاؤ, اے بھائی تمہارے گھر میں کام ہے کیا, بولو میں کروں گا, اے بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے کیا, بولو میں کروں گا. لیکن وہ فائدہ نہیں ہے. وہ فائدہ یہی ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے, ہم کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کو آگے بڑھانا ہے, اور ہماری زندگی آگے بڑھائیں گے تو پڑھ لکھ کے ہی کامیابی زندگی ہم پا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ جزاک اللہ خیر, آپ نے نوجوان کے لیے پیغام دیا. شیخ آپ حفظ کرنے کے بعد دیگر ٹائم پہ کیا کرتے ہیں, اور اسی طرح جو آیت آپ کو متاثر ہوئی قرآن پڑھنے میں, کیا آپ کو سنا سکتے ہیں کیا؟ الحمدللہ ہمارے مبین بھائی نے سوال اچھا پوچھے ہیں کہ میں دیگر ٹائم میں کیا کرتا ہوں. دیکھیے دیگر ٹائم کی جہاں تک بات ہے, میں اسی بات کو پھر دہراؤں گا. جب میں حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد میری ایک ہی مقصد تھی, وہ مقصد ہے میں کسی مدارس میں خدمت انجام دوں گا. الحمدللہ میں تقریباً ادھر 6-7 سال تک میں مدرسے کی خدمت انجام دیتا رہا. لیکن یہ 2 سال سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اور لاک ڈاؤن کی بنا پر ہر ایک بچے, ہر ایک نوجوان کا جو اہم فریضہ ہے وہ چیز رکا ہوا ہے. اس کی بنا پر میں مدرسے میں تعلیم و تربیت کام سے رکا ہوا ہوں, اور میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارے مبین بھائی اور ایک چیز پوچھے ہیں کہ آپ جو الحمدللہ کچھ قرآن تلاوت کی ہم لوگوں سے سنائیے. میں بالکل الحمدللہ سنانے کے لیے متاثر ہوں, اور میں سنانے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جزاک اللہ خیرن. جزاکم اللہ خیرن جزا. میں آخر میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے نوجوان آج دار دار بھٹک رہے ہیں، یا ہمارے جیسے اندھے یا ہمارے جیسے لنگڑے لولہے جو دار دار بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یا خصوصاً دنیا کے جو تمام مومن مومنہ ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیری جو اہم فریضہ ہے، ایک فریضہ میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اہم فریضہ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا سے اچھا علم کی دولت سے نواز عطا فرما ہم سب کو. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مومنہ کو صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مومن مومنہ تمام نوجوانوں کو یہی میں کہوں گا کہ اللہ ان لوگوں کے لیے صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرما. تیری صحیح راستہ جو ہے صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم پر چلنے والا تو بنا. یہ میرے مالک، میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اللہ دنیا کے اندر جس قدر ہو سکے ہر ایک نوجوان کو، ہر ایک دوست کو علم سے نواز، علم کی دولت سے مالا مالا عطا فرما. جزاکم اللہ خیرا جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.